کو قبول فرمائے، اس کی انوار و تجلیات اور فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے رفیق سفر قاری جاوید احمد سلطانی صاحب معزز مہمان ہیں، 3-4 مصرے منقبت کے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں سبق سناتا ہوں۔ قاری جاوید احمد سلطانی صاحب معززین ہی معززین کی قدر کرتے ہیں، محبت سے سماعت کیے گئے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ السند فی اعجامها تجمی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سایہ مصطفیٰ حسین ہے۔ اعلی حضرت فرماندین معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل سے قدرت نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ سایہ مصطفیٰ حسین ہے، مایہ مرتضیٰ حسین ہے۔ حسن کی ابتدا حسین ہے، عشق کی انتہا۔ الحمدللہ جماعت اہل سنت جڑا والا دی طرفوں اور بزم جمال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں سونا پروگرام 3 روزہ سجیا۔ اللہ کسے نو خالی نہ موڑے۔ اج دی وہ رات ہے کہ پاک حسین تے آپ دے رفقا نے خیمے اندر بیٹھ کے ساری رات رب کو منگے، تے انشاءاللہ انہاں دا صدقہ اج اتھوں بھی کوئی خالی نہیں جانا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا خود عبادت ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا نو دعا پلٹ دیئے۔ الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن دا ہتھیار ہے۔ لا يرد القدر الا الدعاء، ان الدعاء یبرئ قضاء المبرم۔ لوح محفوظ کے لکھے ہے کہ یہ مبرم تقدیر ہے، نہ ٹلن والی، پر اللہ دے علم میں چوندہ ہے کہ اگر میرے پیاریاں دی محفل چلا گیا نا، میں نہ ٹلن والیاں تقدیراں بھی تا۔
جڑا والے دی دھرتی علمی دھرتی ہے. ماسٹر صاحب قبلہ تشریف فرمائن. سید صاحب محنت دا بڑا قدیم قدم بوس ہاں. اڈا مرید والا دے اندر میں 2 سال پڑھانا رہا جتھے آپ دے عزیز رہنے. مفتی صاحب قبلہ بڑے سچے موتی تواڈے دامن وچ پائے. بھائی راشد محمود صاحب مینوں جڑاں چوں لے آئے کہ جڑاں والے لے کے آئے کھرنے والے تو وہ مغرب تو عشاء تک اتنے پروگرام آئی. میں 10:15 بجے اتنے پہنچ گیا. کوئی دیر ہوئی ہے تو کسی اور دی طرف ہوئی ہے, میری طرف کوئی دیر نہیں. میں 10:15 بجے دا آ گیا. علماء دی عظمت نو بھی سلام ہے. اور میرے کرم فرما میرے محسن بھائی صلاح الدین ایڈوکیٹ جو دعاواں نال نواز دن آپ بھی تشریف فرمائیں. تے تسی کہو بھئی ادھا گھنٹہ لانا ہے تے میں 15 منٹ لاواں گا, پر لاونے سورت دن. سبحان اللہ. نہ آندا ہوئے تو مجبوری ہے, تے جے آندا ہوئے تو ضروری ہے. ہر عالم سچا موتی ہے. خصوصاً استاد صاحب تشریف لے آئے حضرت علامہ مولانا احمد علی صاحب رضوی. آپ نو اللہ صحت نال عمر خضری عطا کرے. انہاں لوکاں نے عالماں بناون دیاں فیکٹریاں لائیاں تے انہاں دی بڑی لوڑ ہے. یہ فیکٹری اچ مال تیار ہو سی تا اگا مسیتاں چاو سی. سادی جئی گفتگو ہے. پینڈو خطیباں تے سادیاں ہی گلاں کرنی. امام محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ رحمت جامع ترمذی سے جامع مصنف آیت فرماندن مینوں خواب دے اندر اللہ پاک دے جلویاں دا دیدار ہوئے. ذات دا دیدار قیامت نو ہونا ہے. صحابہ پاک ہاتھ سے جوڑے کریم جو ہوئے بڑیاں لینا لگ سن اللہ دی زیارت واسطے. آپ فرمائے نہیں, سترون ربکم کما ترون القمر فی لیلۃ البدر. جی میں 14ویں رات دا چند سارے نو نظر آندا ہے, پل بھر دے اندر سب نو رب دا دیدار. حقیقت تے ذات او آپ جانے. جلویاں دا دیدار زندگی وچ ممکن ہے. امام اعظم پاک نو بھی اللہ دے جلویاں دا دیدار 100 واری ہے. محمد بن عیسیٰ ترمذی پاک فرماندے مینوں رب دے جلویاں دا دیدار ہویا تے میں خواب وچ پوچھیا چا کریم جو ہوئے ہو نبیاں نو ہی بڑے مقام دیتے نہیں, صحابہ پاک نو ہی اولیاء اصفیاء اتقیاء اغواس ابدال ولی محقق محدث مفسر فقی سب نو مقام دیتے نہیں. حسین پاک نو کتنا مقام دیتے ہیں. بندہ پوچھ رہے ہے اللہ کو لوں. اللہ پاک فرمائے میرے بندے ترمذی اگر کوئی میرا بندہ حسین دا واسطہ دے کے دعا منگے گا تقدیر ٹال دے گا, او دی جھولی خالی نہیں موڑاں گا جو منگے گا. اتنے ڈھلے سبحان اللہ تقریر نہیں ہونی. جاگ کے بہنے آپ علمی شخصیتاً علم نال بولن, میں تواڈے زور تے بولوں تے گلاں بھی ادو سن کے ادو کڈھنیاں نہیں, دل دی تختی تے لکھنیاں. وقت ہی اتنا کہے کہ یاری والے دے نا دیاں 11 حدیثاں پڑھ دے. پہلے آیت دا ترجمہ اللہ پاک فرماندا ہے جڑے میرے راہ دے اندر قتل ہو جان انہاں نو تسی مردہ نہیں کہنا. تے قتل روح نہیں ہوندی, قتل روح نہیں ہوندی. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح امر ربی ہے تے امر ربی تے فنا نہیں. قتل جسم ہوندا ہے. ہن مولوی خارجی دی اکھ وچ اکھ پا, مالک کہندا ہے جڑا قتل ہویا اونوں مردہ نہ کہو تے قتل جسم ہوندا ہے. معلوم ہویا شہید دے جسم نو بھی مردہ کہنا جائز نہیں. شہید اپنے جسم نال قبر دے اندر زندہ ہو جاوید موت. ہن انہاں کملیاں کول پوچھو بھئی فرا جیندی ہوئے تے اصل مار ونجے. توجہ ہے, شاخاں زندہ تے مڈ ختم.
مولویو قطرہ جیندہ ہوئے تے دریا ختم نہیں، شہید دی زندگی دلیل ہے محبوب دی حیات طیبہ۔ اور حضور کیویں زندہ نے؟ میں استادہ دے قدم چوم کے عرض کر رہے ہیں، اہل سنت دا عقیدہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باذان و اقامت، روزے پاک دے اندر باقاعدہ صحابہ پاک حاضری دین دن، جماعت دا ٹائم ہو جاوے، عالم برزخ زمین دے تھلے روزے پاک دے اندر باقاعدہ اذان ہوندی ہے، تکبیر ہوندی ہے، صحابہ نو حضور روزے پاک وچ باقاعدہ جماعت کران دے۔ بس یار یہ تک نہیں کوئی نہیں۔ نعرہ حیدری 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 حیدری، کہ سڑدیاں نو ساڑاں گے، دب کڑاہا چاڑاں گے، جیڑا علی دے نام تو سڑدا ہے بھجے تے صحیح، اسی تے ٹھرنے ہیں۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی مال قرآن، قرآن مالی، علی قرآن دے نال ہے، قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن تو جدا نہیں، قرآن علی تو جدا نہیں، جتھے قرآن ہے اتھے علی ہے، جتھے علی ہے اتھے قرآن ہے، جڑا قرآن دا کچھ نہیں لگدا علی دا بھی کچھ۔ اور سونے ہو مولویاں نو واہ کے نہیں ویکھی دا، تقریر سنی دی ہے، جتھے علی اتھے قرآن، تے جتھے قرآن اتھے، تے جنہ علی فیصلہ ہی نہیں کیتا قرآن دے سپارے کتنے اتھے علی اور آنکھی دے آمن۔ سونے فرماندے جملہ پھر کہو، میں آکھیا جنہ علی فیصلہ ہی نہیں کیتا با قرآن دے سپارے کتنے اتھے علی اور کتھے آمنا ہے، جتھے قرآن ہونا علی تو اتھے ہاں۔ مجتہد صاحب اگر ایک نکتے دا بھی قرآن دے اندر شک ہوندہ کدے حسین خون تے قربان نہ دونگا، انہیں حسین دی توہین نہ کر، اسے قرآن نو برحق من۔ جاگ رہے ہو ایویں رولے پائی جانے ہے جی چشتی صاحب جی وڈے مولوی بن گئے۔ میں کہ جی میں تو استاداں دے قدم چومن والا، تسی حکم کرو۔ لگا یہ بتاؤ زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ میں کہ جی عمر کہتے ہیں۔ کہ چشتی تو پھنس گئے ہیں۔ میں کہ کیوں؟ کہ زندگی کو عمر کہتے ہیں، زندگی بے وفا ہے۔ اللہ تھوڑی ساڑی بچے گھر والے فقیر شاہ صاحبان سب دی صحت عمری برکت کہ زندگی بے وفا ہے۔ میں کہ پھر بندہ مر نہیں جانا، میں کہ پھر زندگی بے وفا عمر بے وفا۔ اے مجتہدہ اجتہاد ویکھو، اے علامے نہیں، چنگے سگرے کبرے رلائے نہیں۔ اے جی زندگی بے وفا ہے لہذا عمر بے وفا ہے۔ میں کہ پھر ساڑی بھی سن، میں کہ تو سنا لے۔ میں کہ زندگی کو عمر کہتے ہیں، جیڑا بچہ جمے سا نہ لوے چیخے چلاوے نہیں، زندگی دے آثار یعنی عمر نہیں آئے، او دا تا جنازہ ہی جائز نہیں، عمر تو بغیر تا تیرا جنازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، میرا حق بندا تے دے دے۔ رب نے زندگی دا نا ہی عمر رکھیا ہے، یا مر یا عمر نو من، تیسرا راہ ہی کوئی۔
ہوں کدی ایدو کٹے نہ کدی ایدو ادھر تو شک ہے پتہ نہیں اتنے کوئی شاید لگی ہے یا نہیں آیا تو پک کے جاگ رہے اچھی آواز پلے بننیاں گلاں بڑیاں سادیاں سن چشتی میں کہ جی چشتی صاحب جی بات یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ کھلے ہوتے ہیں میں کہ پھر تسی پھر نماز ہاتھ کیوں بند دے جائے آپ کی نماز فطرت کے خلاف ہے نماز میں ہاتھ کھول کے کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ پیدا ہوتے ہی ہاتھ کھلے ہوتے ہیں میں کہ مڑ پیدا ہونے ہیں تو کپڑے ہی کوئی نہ مجتہد صاحب ایک ہوتی ہے عادت ایک ہوتی ہے عبادت عادتاً ہاتھ کھلے ہوتے ہیں عبادتاً بندے ہوتے ہیں ہاتھ بن کے نماز پڑھ فرشتے لکھیں جو عادتاں نہیں کریں دا کھلوتا عبادتاں کریں آج تائیں عادتاں لکھائیاں نہیں آج عبادتاں ہی لکھا سمجھ نامی آوے سبحان اللہ کو امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ اعین اہل السنہ سرکار نے فرمایا حسن حسین تسی جنتی جواناں دے سردار بھی ہو اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈک اللہ مجمع ویکھیا نہ جان دیندے نہ سبحان اللہ کہیں میں پھر موضوع دی طرف ہوں آب یاد کتاب دا نام ہے لکھن والا ننوتوی صاحب پتریراں دا علم دا ٹرانسفارمر انہیں لکھیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی روح مقبوض نہیں ہوئی محبوس ہوئی ہے آندہ قبض نہیں کیتی گئی کڈی نہیں گئی حبس روکی گئی ہے جس وقت انکا میتون و انہم میتون دا قانون تاری ہے اس وقت بھی حضور دی روح حضور دے قلب اطہر دے اندر موجود اور دلیل بڑی دیتی ہوئی ننوتوی صاحب نے دلیل بڑی دیتی ہے کہندے سورج نو گرین لگ جاوے نا سورج غروب نہیں ہوندا بدلاں دے پیچھے آ جاندے بدل ہٹن تے پھر میں اسی طریقے نال صرف موت دا پردہ آیا روح اس وقت بھی قلب اطہر دے اندر موت امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعت مواتن احوال مزیمت 7 جگہ جتھے کسے کم نہیں آنا میری آل دی محبت نے کم کتھے کتھے رات میں لاہور 3 جگہ تے پروگرام ہے دینے میں سرگوت دے گئے انہوں نے ہر جملے تے سبحان اللہ کھے کتھے کتھے کم آنا ہے آلے نبی نے اند الموت اند القبر اند النشر اند الحساب میں گڈی یہ چلے پاؤں گا اند الحساب اند الکتاب اند المیزان اند الصراط جی بریلوی سلوڑے ملوڑے پڑھتے میں ملوڑے پڑھ رہے جھوٹے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے دعا دے ہاتھ چک کے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما اے اللہ میں حسن حسین نال پیار کرنا مولا تو بھی نال پیار کر جڑا میرے نواسیاں نال پیار کرے تو اونا نال بھی پیار 11 پڑھنیاں 4 پڑھ گئیاں باقی رہ گئیاں 7 پھر سادیاں گلاں جڑے میرے پیرا الف نو کلی نہیں جان دے انہوں نے نال ہی گلاں کرنی ہوندیاں کہ چشتی میں کہ جی آپ کو پتہ ہے حضرت علی دولہا بن کے نبی پاک کے دروازے پر گئے میں کہا ساڈا کلیجہ ٹھردا ہے
لیکن مجتہد صاحب تسی بھی جگرا رکھو کہ او کی میں کہ علی سونا دولہ بن کے نبی پاک دے دروازے تے گئے صدیق ہوئے جے دے دروازے تے خود نبی پاک دولہ بن کے تشریف ون وے ٹریفک تے یک چشم گل نہ بن بیٹھے میں غالباً پچھلے سال بھی عرض کر گیا بڑا جملہ ہے اور دل دی تختی تے لکھن والا جیڑا صدیق و عمر پاک دے ایمان شک کرے اس تو وڈا گستاخ اہل بیت کوئی نہیں. جملہ میرے علم تو بھی اچھا ہے لیکن ڈھلے سبحان اللہ سنان والا بھی نہیں. میں پھر دہرا رہا ہوں حضور دے یاراں دے ایمان شک کرن والے تو وڈا گستاخ اہل بیت کوئی نہیں. کیوں؟ حضور فرماندن امرنی ربی ان ازوج بنتی مع علی. نبی پاک علیہ السلام فرماندن اللہ نے حکم دیتا ہے کہ پیاریا اے شہزادی دا نکاح علی نال کر. سامنے صدیق عمر بیٹھے ہیں فرمایا وَأُشْهِدُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ نال یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اس نکاح دا گواہ صدیق عمر نے بنا اور نکاح دا گواہ مومن نہ ہوئے نکاح ہو سکتا نہیں. الا لا یجوز النکاح الا بحضور شاہدین مسلمین عاقلین بالغین. مجتہد صاحب جنہ شیخین کریمین دے ایمان شک کیتا ہے انہاں خاتون جنت پاک دے نکاح دے گواہ میں شک کیتا ہے کدے مومن ہو سکتا نہیں. مجھے بے اہل بیت بننا ہی تیرے پیو نہیں مننا ہوئے گا صدیق عمر الحمدللہ مومن. یار جتھے جملیاں دی قدر ہی نہ ہوئے جیڑیاں تساں سننیاں نے انہاں دی میں مارکیٹ ہاں. سارے یار نبی دے سونے نے یار غار دیا کیا باتاں نے سارے یار نبی دے سونے نے یار غار دیا کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے اے دے پیار دیا کیا باتاں نے توڑے چوپ ران دیا بھی کیا بات ہے. صدیق دیا لا ہستی چڑی عشق نبی دی مستی ڈنگ مار کے سب خود آکھے پہرے دار دیا کیا باتاں نے ڈنگ مار کے سب خود آکھے پہرے دار دیا کیا باتاں نے. ایک نہیں تنقید نہیں تائید ہے تے آندھی بھی گل سارے انہوں گھوڑا کٹ دینا ہوندہ نا مسئلہ کہ میں کہ کیوں اگے دے اتے حسین پاک چڑھے میں کہ اس گھوڑے تے نہیں چڑھے اکے پھر بھی جنس تے ایک ہی ہے نا نو تو وہی ہے نا تھا تو وہ بھی گھوڑا تو میں کہ پھر تو گل موک گئی جڑے کی میں کہ حسین دی سواری دا احترام کر دے ہو صدیق تا ہجرت والی حسین دے نانے دی سواری بنے ہجرت والی ذات. ان کئی لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں کئی چوپنے میں چلو گزارا تھا ہوندہ پہ نہ میرے اللہ دا ذکر بھی گزارے ہیں تے رہ گیا چھک کے سبحان اللہ. سید محمد اسماعیل شاہ صاحب کرما والا پیر یہ اونا دی روایت ہے چونکہ گل بڑی عام ہے اس واسطے میں حوالہ دے چھڑے. یہ پیر سید لکھن والا ہے نبی پاک دے پاک دور اقدس دے اندر خامند بی بی لڑ پے زوجین جھگڑا ہو گیا نزاع ہو گیا اختلاف ہو گیا کہ خامند کہے کہ میرا بیٹا نہیں جو ادھر رنگ نہیں رلدا ادھر نقش نہیں ٹھیک
بیوی کہے میں خیانت نہیں کیتی، پاک دامن رہی ہاں، تیرا ہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو لا گئے، کلمہ طیبہ پڑھیا، صحابی بن گئے۔ جھگڑا ہوئے، سرکار نے دونوں دا بیان سن لیا۔ سونے نے علی فیصلہ نہیں دیتا، اتنی دیر علی پاک دا پگڑی والا پوتر، چھوٹی عمر ہے، شہزادہ حسن مجتبیٰ پاک آپ تشریف لے آئے، چھوٹی عمر ہے، اے بچہ جدے بارے شک آئی کہ حلال دا یا حرام دا، اے دوڑیا، انہیں جا کے امام حسن پاک دے گوڑے پکڑے، ہاتھ چومے، نبی پاک نے فرمایا لے جاؤ فیصلہ ہو گیا ہے، حرام دا ہندہ میری آل دی تعظیم نہ کرتا بچہ لاؤ۔ سبحان اللہ کہو، گلہ ہی موٹیاں موٹیاں دے ہاتھیاں آلیاں، بے نماز ہو کے مرنا یزید دا کم ہے، نمازی ہو کے مرنا حسین دے غلام دا۔ آج دی رات عہد کر کے جا، کچھ دا کچھ ہو جاوے، صدقہ حسین دے قدمہ دا نماز قضا نہیں ہے۔ لیکن بھائیہ جی میں تو بندہ سدھا جیا، استادہ کو لی معذرت، مرشد کو لی معذرت، حضرت کو لی معذرت، تسی لوگ بڑے تیز ہو۔ چشتی جی میں کہ جی، میں کہ نماز پڑھیا کرو، کہ جی توڑے کل کو لوکل کار نہیں ہے، نماز آندھی ہوندی تسی سانو پڑھ دیاں ویخ دے، میں کہ نہیں آندھی پھر بھی پڑھو، فتوہ لگا تو میرے تے لگنا، مڈھو نہ آوے، 150 دی سنی عالم دی کاپی لے نماز دی پکا، مہینہ 2-4 سال بھی نہ پکے، اپنی طرف ٹیل لا، پکاندہ بھی رہے پڑھدہ بھی رہے۔ چشتی صاحب جی نویں مفتی چھوٹ پہ نہیں آندھی تک میں پڑھاں گے، میں کہ وضو کر کے آ کے مسجد بہ جا، جس لئے جماعت کھڑی ہوئے تو بھی نال کھڑا ہو جا، جی میں امام صاحب قیام رکوع قومہ سجدہ جلسہ قادہ موٹی زبان دا بندہ موٹے لفظ، جی میں امام صاحب تے مقتدی ہیٹھاں اتہ ہومن تو ہی نال ہیٹھاں اتہ ہو جے چاڑ مرشد دی گئی تا رہن دی تیری بھی۔ اللہ سائیں نے اے نہیں کہنا بے انہوں نہیں آندھی یہ دی کڑ سٹو، انہیں کہنا ہے سید دے سجدیاں چولیٹی آندھی یہ جے ہو جائیے، اور جھوکتے جا پکائی رکھ، لیکن بے نماز ہو کے تو نہ مرنا، بس کری نماز والا وعدہ پکا، لکمہ حلال دا، میں وہ مولوی چبل نوں کیا ہے، میں کہ قسم خدا دی، امام پاک نے مدینہ پاک دے اندر باقاعدہ اکھاں نال یزید نو شراب پینے ویکھے ہے، اس واسطے بیعت نہیں کیتی، فرمایا ہاتھ کٹوا سکنا پر شرابی دے ہاتھ دے سکدا، تو چنگا حسینی ہے تیریاں یاریاں شرابیاں نال، حسینی بن کے دکھا، دعویٰ حسینی ہون دا، کردار یزید والا، پڑھ دیں ایک حدیث درس کربلا تا سونے نے دیتا ہے، پر چلو میں بھی ایک موتی دے دیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا الخمر ام الخبائث، ایک شراب خبیثاں دی ماں ہے، والقبائر کبیرہ گناہ دی جاڑے، اگلا جملہ حدیث نہ ہوندی تو میں نہ پڑھدا، فمن شارب الخمر فقد وقع علی امہ، جڑا شراب پیوے انہیں سمجھے سکی ماں تے چڑھے ہے، ایتھاں ہی توت کرے آئے چھوڑے آئے نہ پائے، چھوڑ دے شرابی دی یاری، لوگ انجھے نہ کمیں جو لچی دان دا دودھ پیتا جڑا لوفنا رلے پھر دے، ماں دے دودھ نو لیکا نہ لا، حسینی بان نیکاں کر دے۔ اوکھیاں لگ دیئے نہیں ہو جائیں گلنا پر کوئی ساڑھا بھی فرض ہے، اسانو ہی گو گو پومنے جے تو سان سدھیاں نے کیتی آسان تھا، سبحان اللہ کہے۔ اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں سجدے کیے، اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی
نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے، جسے پنج تن کا گھرانہ ملا۔ یہ کلیجہ ٹھریا تے کہہ دے سبحان اللہ۔ ایتھے لکھنی ہے گل عمدۃ التحقیق فی بشائر الصدیق، عربی ہے، سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب نے وہ ترجمہ کیتا انوار الصدیق۔ ایک کتاب ہے جامع المعجزات، اردو، وہ دے وچ بھی ہے، عربی اچھی ہے۔ اور پچھلے سال ہی سنا گیا انہیں بھول ویندے ہو، مدینے پاک چوں دو بندے لگے تے کتی پٹ لیا، وڈ لیا، کٹ لیا، پنڈلی چوں موٹی کٹ لئی۔ او گئے سونے کو، سونے ہاں اسی تو سنے ہیں پر مدینے پاک دے کتے بھوک دے ہی نہیں، تے اے تا پنڈلی لے گئی ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، سونے فرما چلو پوچھ لینے۔ سرکار تشریف لے یا ایھا القلیبہ، او کتیا، اوے بندے دو لگے نے دی ہلکی ہو گئی، بندے نو پاٹ لے آئی، تینوں اپنے پرایا مزمانہ دا پتہ نہیں لگتا۔ رب انہوں بولن دی طاقت دیتی، انہاں کہ سونے ہاں ہومن تیرے غلام تے میں پٹا، اے تھوں لگ دے ہویا صدیق و منو بھوک دے جان دیاں میرے کولوں برداشت نہیں۔ تے غور کرنا جڑا میں جملہ دے رہے ہیں سبحان اللہ کہو گے تا دیاں گا۔ عشق حسین سنتے ہو تو ذرا مشن حسین بھی سنو۔ سونے کہندے ہیں دوبارہ، میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کیا انہیں کہ سونے ہومن تیرے غلام تے میں پٹا، اے تو لگ دے ہویا صدیق و منو بھوک دے جان دے ہیں میرے کول برداشت نہیں۔ قسم خدا دی نبی پاک علیہ السلام نے انہوں نے پوچھیا ایویں گل ہے، انہیں کہ حضور ایویں، پر کر مہربانی کرو اسی توبہ کرنے ہیں، صدیق پاک دے عمر پاک دے غلام بننے ہیں، ساڑی توبہ۔ پھر مشن حسین، عشق حسین دی جھلک، ہن مشن حسین۔ حرام کھان والے دا لندن توراں ٹیسٹ کوئی نہیں۔ جڑا حرام کھاوے دل پکڑی ودائی، میں کہا کی ہویا ہے؟ میں کہا جی دل جاندہ ہے، میں کہا اور حرام دب، حدیث پڑھ دیں ہاں، حدیث تو سارے حدیث پڑھ دیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا اکل الحرام یمیت القلب اکل الحلال یحیی القلب، حرام کھاویں گا دل مردہ ہوئے گا، حلال کھاویں گا دل ایمیں کھڑے ہوئے جی میں گلاب دا پھل۔ حرام کھامن آلے دا لندن توراں ٹیسٹ کوئی نہیں، یا جڑے حلال کھامن آلے بیٹھے ہو جٹ، اول تا بخار چڑھ دا نہیں، جے چڑھے ہی صحیح تا 8 دن دوائی نہیں لیندے، اخیر آکا کے بخار چھوڑ دا۔ روپیے دی ڈیسپورین کی دے گا بخار، انہوں کروڑا نال شفا نہیں، تینوں روپیے نال شفا ہے، حالی نہ شکرہ پھرنا کہ رب نے مینوں غریب رکھا۔ یہ تیریاں نہ شکریاں تا لے گئیاں۔ آج تو 15 سال 20 سال پہلے کسی کو پوچھا کی حال ہے جی؟ شکر ہے جی۔ او بھائی جی کی حال ہے؟ الحمدللہ شکر ہے، حالوں طیبوں ٹھیک ہاں۔ او بھائی جی کی حال ہے؟ شکر ہے۔ جے دے کول پوچھو کہندا شکر ہے، ہن جے دے کول پوچھو کی حال ہو کہندا شوگر ہے۔ جتنے تائیں شکر موجود رہے شوگر آئی نہیں، جداں دا نہ شکرہ بنے شوگر آ گئی ہے۔ آج شکر ادا کر شوگراں اچھی آخری گل واز ختم۔ 5 حدیث پڑھ گیا، چلو 6 اور پڑھ دینا، سونے کے دن پوری ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا القا حب اصحابی فی قلبی، اللہ جنوں جنتی بناونا چاہے او دے دل دے اندر میرے صحابہ دی محبت۔ 6 ہو گئیاں 7ویں پر
امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختار علی واختار علی اصحاب الواسہارا، اللہ نے مینوں بھی چن لے. نبی پاک نے فرمایا مینوں صحابہ بھی چن کے دیتے، فرمایا مینوں سارے بھی چن کے دیتے، جمائی بھی. یہ تو قدر دا مجتہد بنیا جڑا نبی دے انتخاب تے انگلی اٹھانا. اور بیٹھے ہو میری سلوڑے والی قوم، کلیجہ ٹھر گیا. اور تقریر دا مقصد ہوندہ آن والا کوئی دامن اچ پاوے. سبحان اللہ کہو گے چلیے، اچھی آواز، سینے دا زور. 7 پڑھ گئے 8ویں پہ پڑھنے. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حب ابی بکر یوجب الغفران، میرے ابو بکر دی محبت اللہ دی بخشش نو واجب کر دیئے. حب عمر یمحل العصیان، میرے عمر دی محبت تواڈے گناہاں نو مٹا دین دیئے. حب عثمان یقوی الایمان، میرے عثمان دی محبت تواڈا ایمان مضبوط کر دیئے. حب علی یخمد النیران، میرے علی دی محبت جہنم دی اگ بجھا. 7 پڑھ گئے 8ویں پڑھ گئے. میری ریاضی کمزور ہے، سبحان اللہ کو. 8ویں حدیث امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمت، ابو بکر نساسوہا، عمر ہیتانوہا، عثمان سقفوہا، علی بابوہا. فرمایا میں حکمت دا دنائی دا گھر، ابو بکر دی بنیاد، عمر دیاں دیواراں، عثمان دی چھت، علی دا در. ایک کہ لگا حدیث ضعیف ہے، میں کہ مسند الفردوس دے اندر ہے تے مسند کتاب ہوندی ہوئے جے دے وچ حدیث سند علی ہوئے. سمجھ نامی آوے سبحان اللہ کو. 8 ہو گئیاں نامی پہ پڑھنے. پر ایک سادی گل بھی کر دیں. ایک کہنے چشتی جی، میں کہ جی وہ یزید جو تھا وہ صحابی تھا. میں کہ کملہ ٹبور حضور دا وصال ہویا ہے 11 ہجری نو، اے جمعے 5 ہجری نو، اے جمعن تو پہلو صحابی بنے آخر. اے علم دے زور ویکھو. پھر دوسری طرف بھونکنے لگا. میں نے خود قصداً سخت جملہ کہا ہے. کہنے لگا حسن حسین صحابی نہیں، معاذ اللہ. میں کہا کیوں؟ کہنے لگا وہ نابالغ تھے اور صحابی کے لیے بالغ ہونا شرط ہے. وہ بیٹھے ہو علماء نو نظرانہ دے رہے ہیں، سادات نو. جی صحابی کے لیے شرط ہے بالغ ہو. حسنین کریمین کی عمر بالترتیب 7-8 سال یا 7 سال اور 6 سال تھی. 7 سال کا بچہ تو نابالغ ہوتا ہے، تو نابالغ کو تو احکام نہیں لگتے، لہذا وہ کیسے صحابی ہوئے؟ مکھمور عقل دا علاج کراؤ. جنہیں کیویں؟ میں کہ امام بخاری پاک لکھے ہے کہ صحابی واسطے بالغ ہونا شرط نہیں. صاحب فتح الباری نے تو کمال کیتا، انہاں مثال دیتی. فرماندے محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر پاک صدیق دے شہزادے محمد بن ابی بکر جس ویلے حضور دا وصال ہویا ہے اس وقت انہاں دی عمر 3 مہینے آئی. تے علماء نے انہاں نو صحابہ دی لسٹ وچ لکھیا ہے. یہ 3 مہینے دا ابو بکر دا شہزادہ صحابہ دی لسٹ وچ آ سکدا ہے جڑا 7 سال حضور دی زبان چوسے. اور امام کرمانی تے ہور بھی کمال کیتا ہے. تواڈے کول ٹائم ہے تو میں آخری گل کر رہا ہوں. نماز والا وعدہ پکا، لقمہ حلال دا. خود نماز پڑھنا کمال نہیں، زوجہ مکرمہ معمرہ موقرہ نو پڑھانا بھی کمال ہے. بیٹھے ہو بابے فرید پاک نو اماں شکر نال نمازی بنایا ہے. ایو تا گھر رکھیا اچھا بچی اشتیاق گیا بجیڑا 100 روپیہ ٹافیاں دا گھر اتھے دے امدیوں ٹیچر نو بھئی ٹافیاں تے چاکلیٹ لے کے رکھیا ہے بچے نو دیوائے آن جان دی عادت پہ. ایو آکھو بچی اشتیاق گیا جی میں اماں مسلے تلے شکر رکھ دیا تو ٹافیاں تے چاکلیٹ رکھ کے پتر نو نمازی تا بنا کھات مسلے. کیڑا گھروں ڈردا او دی مجبوری ہے، باقی سبحان اللہ کو چس آ گئی جے تو اولاد نمازی بنا گیا. 8 حدیثاں ہو گئیاں نامی پہ پڑھی.
لیکن امام کرمانی دا فرمان پڑھ کے پڑھا بڑا کمال دا فرمان ہے. لوگ کہتے جی بریلوی سلوڑے ملوڑے پڑھتے ہیں. میں ملوڑے پڑھ جھوٹے کذاب. امام کرمانی پاک دا فرمان سنا رہے ہیں. مجتہد صاحب سنو. امام کرمانی فرماندے نے حضور دی تدفین وصال تو 3 دن بعد ہوئی. کیوں کہ جی میں اپنا جنازہ پڑھیا جاندہ ہے انہی حضور دا جنازہ نہیں پڑھیا. 10 دی جماعت آندی صحابہ صحابیات دی ہاتھ بن کے صلاۃ و سلام پڑھ کے چلے جاندے. 3 دن لگے تدفین. امام کرمانی فرماندے انہاں 3 دنوں دے اندر اگر کوئی بچہ پیدا ہویا اور اس نو حضور دے قدماں چ لیاندا گیا, حضور دے وصال تو بعد بھی اگر اس بچے دی نظر پہ گئی وہ بھی صحابہ دی لسٹ. حق نہیں بنتا میرا سبحان اللہ. سینے دا زور لا دے پھر. بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں. شک ہووی تاں چل مدینے. تہاڈا ارادہ نہیں تے میں تیار ہوں. شک ہووی تے چل مدینے شک ہووی تے چل مدینے ویکھ سنجوک مزاراں دا بن یار نبی نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیا. حضرت جعفر تیار پاک علی پاک دے بھائی چس آ گئی ہے جو علمی دھرتی سنن والی ہے جڑا والے علی طرح. امام جعفر تیار پاک علی پاک دے بھائی غزوہ موتا دے اندر شہید ہوئے. انہوں نے قدمہ دا صدقہ تواڑی ساڑی بچے گھر والے شاہ صاحبان سب دی صحت عمر شہید ہو گئے. انہوں نے بیوہ حضرت اسماء بنت امیش رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عدت گزار کے حضور دے حکم نال صدیق پاک نال نکاح کی. حضرت خاتون جنت پاک دے قدمہ دی دھول نو کرونا سلام جدہ آپ دے وصال دا وقت آیا فرمایا پاک علی میں کدے زندگی اچ فرمائش نہیں کیتی اور میرے وصال دا وقت میں 1-2 فرمائشاں کرنی. علی پاک نے فرمایا کرونا کہ حضور پہلی تو یہ ہے کہ میرے بچے نو رون نہ دین. جدوں یہ روندے نو حضور دے دل نو تکلیف. دوسرا میری قبر تے آندے جاندے رہنا. خاتون جنت پاک علی پاک نو عرض کر رہی ہیں کہ سونے علی سونے حسن دی عمر ہے 7 سال دی, حسین پاک دی عمر ہے 6 سال دی, سیدہ زینب پاک دی عمر ہے 5 سال دی, ام کلثوم پاک دی عمر ہے 4 سال دی. بالترتیب انہاں دی پرورش صدیق پاک دے گھر ہوئے. یہ پتریران دی کتاباں جی لکھیا پہ. علی پاک نے فرمایا کیوں؟ عرض کیتا حضور تسی جانی جانو کہ سیدہ اسماء بنت امیس میرے انہاں شہزادے شہزادیاں نال بڑی محبت کر دیاں. انہاں دی چاچی ہے چونکہ وہ صدیق پاک دے گھر رہے تو میں چاہنا جو پیار وہ دے سکدیاں کوئی. یہ خاتون جنت پاک تھی. جس وقت حضرت اسماء بنت امیس پاک دا وصال ہویا, حضرت صدیق پاک دا وصال ہویا تو حضرت علی پاک نے پیغام نکاح بھیجیا صدیق پاک دی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس. اسماء پاک نے فرمایا پاک علی میں تواڈی خادمہ ہونے واسطے تیار ہاں پر میرے بیٹے محمد بن ابی بکر دا کی بنے. علی پاک نے جڑا جملہ کیا وہ دل دی تختی تے لکھ فرمان لگے اگر میری اولاد دی تربیت صدیق کر سکتا ہے تو میں وہ دے پتر دی تربیت نہیں. اگلا جملہ سبحان اللہ کہو گے تربیت. پاک علی کریم فرماندے ہیں کہ محمد بن ابی بکر صلب صدیق سے علی کا بیٹا ہے. حضرت محمد بن ابی بکر پاک دی شادی علی پاک نے کی تھی. پیدا ہوئے حضرت قاسم پاک, انہاں دی شادی ہوئی, پیدا ہوئی فاطمہ کبریٰ ام فروا پاک.
یہ پوتری ہے صدیق پاک دی، ادوں امام جعفر صادق پاک دے والد حضرت امام محمد باقر پاک، یہ بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین پاک دے، زین العابدین پاک شہزادے ہیں حسین پاک دے، حسین پاک لخت جگر ہیں علی پاک دے، ادو فاطمہ کبریٰ صدیق پاک دی پوتری، ادو حضرت امام محمد باقر علی پاک دا پوترا، دوہاں دا نکاح ہویا، وچو جمے سونے امام جعفر صادق۔ ہن امام جعفر صادق پاک دا چوتھے نمبر تے دادا علی ہے، چوتھے نمبر تے نانا صدیق پاک ہے، ایک ٹبر داد کے خاندان تو رسیا ودائی تو عدنان۔ سنی خوش نصیب ہے جڑا نبی دی آل دا داد کا خاندان بھی منتا ہے، نان کا خاندان۔ ہن پڑھو، جنوں پنجتن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں، جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں۔ بس بھائی ہون گڈی سنگلہ تو اگر ٹاپ گئی، نماز والا وعدہ پکا، لقمہ حلال دا، گھر دا ماحول پاکیزہ، اے ڈنڈی نہیں مارنی، یہ نبی دے غلام دا کم نہیں، قسم خدا دی اللہ برباد کردہ ہے انہوں جڑا ڈنڈی مار۔ ویل للمطففین، مالک فرماندہ ہے مطففین واسطے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ یہ جی گلنا بڑی اوکھیاں سن دیں۔ مولا کون ہیں جنہوں ہلاکت دے رہے ہیں؟ فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، خود لمن تا پورا لمن، دیمن تا گھٹ دیمن۔ فرمایا اے متففین ہیں، انہوں برباد تے کر دیاں گیا آباد۔ ہون تیری مرضی سویرے دکان تے باہ کے چینی تولیں گھر ویندیاں تائیں ترائے پا ہوئی پئی ہوئے، آخری گل واز ختم، 3 حدیثاں رہندیاں نال۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دل ادبو اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم و حب آل نبیکم و تلاوت القرآن۔ لامی پڑھئے 10ویں پڑھ رہے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دل النجوم امان لأہل السماء و اہل بیت یمان لأہل الارض، اذا ذہبت النجوم ذہبت السماء، اذا ذہب آلی ذہبت الارض۔ فرمایا تاریاں دی وجہ نال اسمان قائم ہے، میری آل دی وجہ نال زمین قائم ہے۔ تارے نہ رہے اسمان نہیں رہنا، میری آل نہ رہی زمین نہیں۔ 10ویں حدیث پڑھی ہے اور 11ویں پڑھ، ایو سبحانہ تو میں بیٹھا ہوا، بڑے بڑے مجموعہ دی چاس آئی، کھرنے والے بھی بڑی چاس آئی، پر آج کلیجہ ٹھر۔ پچھلے سال جیڑی میں آخری گال کی تھی وہ بھی کرنی، بلکہ آخری تو ایک پہلی بھی کرنی جی میں نات خواہ دن سیکنڈ لاسٹ شے، آخری تو پہلی، یہ بھی ان آخری تو پہلی گال ہے کہ یزید کتا مریا کی جٹ بھیڑا ودے ہوندے نے اس بے ایمان جو ایڈا ظلم کیتا او دلال کے بڑی جیڑی میں روایت پیش کر رہے ہیں یہ سید صاحب نے لکھی ہے، سید ابو الاسناد صاحب سونا قادری پیر جنہاں نے تفسیر حسنات پاک لکھی ہے، انہاں دا لقب بھی لاہور والے سید صاحب حزب الاناف شریف والے انہاں لکھی ہے کہ یزید کتے دا دل آ گیا اسین تے چٹی چمڑی، یہ دے موبائل دن کسی دی دھی بینڈ دا غلط نمبر ہے وہ چوپ روے، باقی سبحان اللہ قول۔ دعویٰ حسینی ہوندہ تے تیرے موبائل دے اندر کنجریاں دے فوٹو تے لمبر
ماں دے دودھ نو لیکا نہ لا، باقی میں اور کہندا کچھ نہیں، ایو کچھ کافی۔ تھک گئے ہو تو بس ایک مسئلہ، چٹی چمڑی تے دا دل آ گیا۔ انہیں حسین نے پیو نال مشورہ کیتا، انہیں کہا جو ہوندا کر جا، تینوں اختیار۔ یزید نے جاسوس بھیجیا سرجون نامی، انہیں کیا وچولے کٹ فوجی پیچھا کر کلا۔ یزید پہنچ گیا، مغرب تے عشاء دے درمیان دا ٹائم آئی، اس حسین لڑکی نے خنجر پنڈری نال بنیا تے اتوں شلوار دا پونچا کر کے پچھو گھوڑے تے چڑھ بیٹھی۔ دشت حوارین حمص شہر دے قریب ملک شام دے اندر، جس طرح اتھے پہنچے ٹھنڈی ہوا، بڑا گھنا جنگل۔ یزید نے کہا تھے بہ جائے، بہ گئے، شراب وچ مست لیٹ گیا، مست ہو گیا۔ انہیں خنجر کڈیا، پہلو یزید دا ڈھیڑ چیریا، ڈھیڑ پاڑیا، پھر ایک او دی چھاتی تے چڑھ کے اس حسین نے ایک جملہ آکھیا جڑا پتہ نہیں اتنا عظیم ہے کہ دنیا تاریخ دے اندر شاید کوئی اتنا جملہ ہوئے۔ خنجر او دے گلے تے رکھ کے نا تے کہنے لگی، کتے آ جے تو آلے نبی دا نہیں بنیا، میرا تو کدوں بنے۔ چھری پھیر دیتی، یزیدیو اے تواڈے وڈکے نو حسین کویا، سمجھ نہیں آنی تسی سبحان اللہ کہ میں جنہاں نو سنا رہا انہوں نے پہنچ رہی ہے، اور میرا چیلنج ہے، میرے دلائل دا جواب تے تیرا پیو ہی نہیں دے سکتا، بھلا اپنا حلالی ہونا تو ثابت کر وکھا۔ ملم یارف، یارویں حدیث، ملم یارف اطرتی و اصحابی اما منافقن او ولد الزانیہ او حملت بہی امہ من غیر طہر۔ سرکار فرما جڑا میری آل یا صحابہ دی عظمت نہیں پہچانے گا، یا منافق ہوئے گا، یا زانیہ دا بیٹا ہوئے گا، یا ماں دے پیٹے اس سے لے آیا ہوئے گا جس سے اس وقت اس دی ماں پلیت آئی ہوئے، پاک ماں دا پتر ہوئے، حسین دا دشمن کدے ہو۔ چیلنج آئی اس حدیث دی روشنی جلالی ہونا ثابت کر۔ چس آ گئی، میں تانا چس نو ہی چس آ گئی، لیکن میرے نال تے تساں جیڑی کیتی میرے نعت خانو تساں این سنیا جی میں مترے پیرانو سنی۔ 22 سال دا میرا رفیق سفر ہے تے دوبارہ اس سجڑ والے منہ کیتا، 3 مصرے شان آلے بیت دے پڑھدا ہے، کنجوساں نو چھٹی، پاک حسین دے نام دی ویل ہوئے تے ایتھے آؤ، جے چپ ہے تے تقریر دوبارہ شروع۔ اللہ بزم جمال مصطفیٰ نو اور جماعت اہل سنت نو سلامت رکھے، معزز مہمان دی قدر کری گی۔ 3 مصرے سن لو، پھر جو میں تھوڑا پروگرام ہوئے گا۔ فقیرانہ اے صدا کر چلے، خوش رہو ہم فقیر دعا کر چلے، اللہ جلدی مدینے پاک فقیر سمیت